شاہوں کا شاہنشاہ تھا، میرے آقا کیا کرتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، پاسے زمین پر جھکا دیتے ہیں اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے۔ تو کائنات کو پتا چلا، تب ہمیں اور آپ کو پتا چلا، تب انسانوں کو پتا چلا کہ جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھکا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ کوثر کے کنارے ہوں گے، سبحان اللہ۔ غور فرمائیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پسینے آتے تھے تو یعنی پیشانی سے نکلتے تھے اور بیچ میں آ کر ایسے جمع ہو جاتے تھے جیسے کوئی چاندی کے پلیٹ میں سونے کے موتی بھی کھیل دیے ہوں۔ کسی نے کہا کہ حضور چاند کی طرح ہیں، تو شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ کرنا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ یعنی کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، کہ میرے آقا آگے دیکھتے تھے تحت الشرح نظر آتا تھا، اوپر دیکھتے تھے تو لوح محفوظ کے تحریروں کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ میرے آقا کے جو ہے یعنی آنکھوں اور پیشانی پسینے کی شان ہے۔ میرے آقا کے ہاتھوں کی شان یہ تھی کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، کہ صحابہ کرام آتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، کہ انگلیاں ہیں پھیل پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ یہ میرے آقا کے ہاتھوں کی شان تھی۔ میرے آقا کے پیروں کا مقام یہ تھا کہ میرے آقا اگر اپنے پاؤں مبارک کو قدم مبارک کو مٹی پہ رکھتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان نہیں بنتا تھا، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو پتھر پہ رکھ دیتے تھے تو آپ کے قدموں کا نشان بن جاتا تھا، سبحان اللہ۔ میرے آقا کے اشاروں کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا اگر درخت کو کوئی اشارہ کرتے تھے تو درخت اپنے اوپر ناز کرنے لگتا تھا، درخت اپنے اوپر فخر کرنے لگتا تھا، درخت اپنے وجد کرنے لگتا تھا اور جڑوں کو اکھاڑتا ہوا جھومتا کودتا مچلتا ہوا آقا نبی کے قدموں میں گر جاتا تھا، کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے آقا تو اتنا فرماتے ہیں کہ گویا درخت کے پتے پتے سے آواز آتی تھی کہ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، آیا ہے پیغام سبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں اپنی ماں بی بی آمنہ کے ساتھ مدینہ المنورہ جاتا تھا تو راستے میں جو پتھر مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے آج تک ان پتھر کو میں پہچانتا ہوں کہ جو پتھروں کے سلام کو سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارے سے چاند کو توڑ دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارے سے ڈوبا ہوا سورج مغرب سے پشچم سے نکال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جن کے لعاب دہن سے کھارا کنواں میٹھا ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی جو حضرت جابر کے مردے بچے کو زندہ فرما دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان اللہ جی اسرا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کا ذکر ورفعن لک ذکرک ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ارے جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چڑیا جا کر جہاں فریاد کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ جو حضرت بلال حبشی کے چہرے پر اپنا ہاتھ ٹچ کر دے تو بلال حبشی کا چہرہ روشن ہو جائے اسے محمد
محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ جن کی ولادت پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جن کی ولادت پر جنت سے کبھی حوا آتی، کبھی مریم آتی، کبھی آسیہ آتی، کبھی حجرہ آتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جن کی ولادت پر عرش والے فرش پہ آتے ہیں، جن کی ولادت پر یعنی عرش والے فرش پہ آتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جن کی ولادت پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے جسے خدا بھی پیار سے تکتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بیڑیاں جن کی ولادت کی گواہی دیتا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بکریاں جن کی رسالت پر قربان ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یعنی اپنی قوم کو، اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاتے ہیں. یعنی جب کلمہ پڑھانے کی بات آتی ہے تو اپنا کلمہ سب کو پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو کسی اور کا نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہ نبی جس کا کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جنت کی چوکھٹ پر جس کا نام لکھا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یعنی عرش کے پائے پر جس کا نام لکھا ہے اسے محمد رسول اللہ. حور کی پتلیوں میں جس کا نام لکھا ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کی توبہ جس نام کے وسیلے سے قبول ہوئی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کے کشتی کو جس نام سے کنارہ ملا اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا جس نام کے صدقے سے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب ہم اس نبی کی کیا شان بیان کر سکتے ہیں کہ 1000 بار اپنے زبان کو مشک عنبر سے بھی دھلوں پھر بھی ڈر ہے کہ محمد کا نام لوں کہ نہ لوں. جب کائنات نے دیکھا کہ نہ صورت میں نہ سیرت میں ان جیسا کوئی نہیں تو کائنات حیرت میں پڑ گئی کہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ تو تاجداروں کا تاجدار ہے، یہ تو آقاؤں کا آقا ہے، یہ تو داتاؤں کا داتا ہے. ہاں جبریل یہی بھیک مانگے، میکائیل یہی دامن پسارے. جس کو جو ملتا ہے یہی سے ملتا ہے، تقدیر یہی سنورتی ہے. ارے بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سنورتی ہے. ارے اوروں کو جو ملا ہے وہ تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی اسی طرح کا ملا ہے. جب کائنات نے دیکھا کہ یعنی کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے یہ، اس کو کیا کہیں، کیا نام دے، یعنی اس کو کیا کہیں، اس کو کیا نام دے، کیا اس کو خدا مان لیا جائے. اللہ اکبر، سب کو دینے والا ہے یہ، سب کی بگڑی بنانے والا ہے یہ، سب کی جھولی بھرنے والا ہے یہ. اتنے میں حضرت بلال جب حضرت بلال اذان دیتے ہیں تو جو سب سے بڑا تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا، شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، میرے آقا کیا کرتے ہیں کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، پاسے زمین پر جھکا دیتے ہیں اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کہ سب سے اعلیٰ ہے میرا رب جو پاک ہے. تو کائنات کو پتا چلا، تب ہمیں اور آپ کو پتا چلا، تب انسانوں کو پتا چلا کہ جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھکا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھکا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے آگے محمد رسول اللہ جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. جس کے آگے محمد رسول اللہ جھکتے ہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. کہ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا. اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ.